ہر جسم میں ایک کیا تھا، جسم میں دو چیزوں کی ضرورت، تو ہم نے اس کے متعلق بات کی، ایک ہے صورت جسمی اور ایک ہے کیا، حیولہ۔ اب ایک تیسری جزء جوہری بھی ہے، صورت نوعی، کیا ہے؟ نوعی۔ دیکھو پانی اور یہ کیا ہے، مٹی، اس میں کہ ہر ایک میں حیولہ بھی ہے، صورت جسمی بھی ہے، تو پھر دوسرے سے جدا کیسے؟ ایک کو ہم مٹی کہتے ہیں، دوسرے کو ہم پانی کہتے ہیں۔ پانی کیوں پانی ہے؟ یا پانی اور ہوا، ہوا اور پانی میں کیا فرق ہے؟ اگر یہ دو چیزیں ہیں، کون کون سی؟ حیولہ صورت تو ادھر بھی ادھر بھی، تو پھر تو ایک ہی چیز ہونی چاہیے نا۔ ہوا ہوا کیوں ہے اور پانی پانی کیوں ہے؟ اچھا، یہاں تیسری چیز کی ضرورت ہے، وہ ہے صورت نوعی، اور اس کا یہ مطلب ہے اس کو ایک نوع کر دیا صورت نوعی نے، ایک کو پانی کر دیا، دوسروں کو کیا بنایا؟ اس سے ہوا بنایا۔ یہ کس نے یہ امتیاز بنایا؟ یہ صورت نوعی نے، پہلے ہی وہاں سے لیا گیا ہے۔ حیوانن میں یہ انسان اور کیا، مثلا حمار گل، کیا اس کو، گدھا، دونوں ایک جیسے ہے کہ نہیں؟ حیوانن میں ایک فصل نے دوسروں کو جدا کر دیا، ایک کے ساتھ ناطق ہے، دوسرے کے ساتھ کیا ہے، ناطق ہے، اس نے دوسروں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا، دو نوع اس نے بنا دی، ایک نوع انسانی ہے تو دوسری نوع کیا ہے؟ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ یہاں پر جو ہے ایک کو دوسرے سے جدا کرنا اور اس کو ایک حقیقت بنانا، جو نیچے کی طرف اور سن رہے ہو، جب ہم اس کو چھوڑتے ہیں پانی کو تو نیچے کی طرف جاتا ہے، اور ہوا کو جب ہم چھوڑتے ہیں اوپر کی طرف جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ صورت نوعی، اور اس کا جو صورت ہے نا، وہ بھی ایک دوسرے سے کیا ہو گیا، الگ الگ ہو گئی۔ پانی کی ایک صورت ہے اور ہوا کو ہم دیکھتے ہیں اس کی دوسری صورت، ہوا کے اوپر کی طرف اڑتی ہے اور پانی نیچے کی طرف جاتی ہے، تو اس لیے یہ کہتا ہے فصل فی صورت نوعیت، فصل فی صورت نوعیت، سمجھ گئے ہو؟ اور یہاں ایک نمبر حاشیے میں وہ کہتے ہیں نا، کیا لکھا ہے؟ یا صورت مختصۃ بالنوع، صورت نوعیت، یا نسبت یہ ہے نا، مختصۃ ایک صورت ہے جو ایک نوع کے ساتھ خاص ہوتی ہے، اور وہ جو دو صورت جسمی تھی وہ ایک نوع کے ساتھ خاص ہے، وہ تو سارے اجسام میں برابر ہے، مگر یہ صورت جو ہے ایک نوع کے ساتھ خاص ہے، لا توجد فی نوع آخر، اور یہ صورت جو ہے جو نوعی صورت ہے یہ ایک میں ہوتی ہے، دوسرے میں نہیں، اس میں دوسرے میں الگ ہوتی ہے، اور پھر اس لیے کہ وہ بہا یمتاز نوع الجسم من نوع آخر، ایک جسم دوسری اسی وجہ سے ایک دوسرے سے ایک جسم دوسرے جسم سے جدا ہوتا ہے۔ ہاں کیا لکھا ہے خیر اس کے بعد؟ ہاں فی ماہیت محض، اور یہ داخل ہوتا ہے، یہ صورت نوعی اس ماہیت جو ہے نا اس جسم میں یہ داخل ہوتے ہیں، فی ماہیت محصل لہو، اور پھر کیا کہا؟ ہاں مبدأ، اور یہ جو ہے مبدأ ہے فصل کا، فصل سے جس طرح ادھر جو ہے انسان اور حمار دوسرے کے ایک فصل کی وجہ سے جدا ہوئے تھے، حیوانوں میں تو مشترک تھے، یہ بھی مبدأ ہے فصل کا، یہ جس طرح فصل سے جدائی ہوتی ہے اس سے بھی جدائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر کہا وَجَمِيعُ الْآثَارِ الْمُخْتَصَّةِ بِالنَّوْعِ مُسْنَدٌ إِلَيْهَا، جو آثار ہوتے ہیں، دیکھو یہ پانی نیچے کی طرف جاتا ہے، پانی کیا ہے؟ تو یہ کس کی وجہ سے ہے؟ یہ اس نوعیت کی وجہ سے ہے، صورت نوعی کی وجہ سے، اس پر جو اثر مرتب ہے
وہ کس کا وجہ، اس کا وجہ کیا ہے؟ مڑا ہوتا سب سبق کی نہیں یار پنو سرجامی کے نہیں سرجامی کی چل رہے استاد پر دا تمہارا ہم دکھانا کہ سلوار نہ ہے. تو یہاں پر جو ہے نا یہ اہم بات ہی ہو گئی نا. اچھا اب آگے پھر وہ جو کہہ رہے ہو خیر اس کی ضرورت نہیں، آگے حاشیے کی ضرورت نہیں. بس میں نے آپ کو بتایا کہ وہ صورت جو ایک نوع کے ساتھ خاص ہے، صورت نوعی، اور اس کے بعد کیا کہ وہ صورت دوسرے نوع میں نہیں ہوتی. پانی کی جو صورت ہے وہ صورت ہوا میں ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد کا بہا یمتاز نوع الجسم، یہ پانی ایک نوع ہے جسم کا، ہوا دوسرا نوع ہے جسم کا، ٹھیک ہے. اسی صورت نوعی کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ الگ ہے، ایک دوسرے سے الگ ہے. ہاں اور یہ داخل ہے، یہ خارج نہیں ہے. صورت نوعی باہر سے خارج نہیں ہے، اسی حقیقت محاصلہ کے اندر ہے، یہ بھی کہا. اور جتنے آثار ہیں اس کے وہ اسی پر مرتب ہوتے ہیں. آثار مثلا پانی نیچے کی طرف جاتا ہے، یا پانی نرم ہے، یا پانی جو ہے نا پی جاتی ہے، یا کیا کہ اس لیے مٹی کو ہم پی سکتے ہیں، ہوا کو ہم جو ہے پی سکتے ہیں. ہاں تو اس کے جو آثار ہیں خاص اسی صورت نوعی کی وجہ سے ہے. اس پر جو آثار کسی جسم پہ مرتب ہوئے وہ اسی صورت نوعی کی وجہ سے ہے. صورت جسمی تو سب کے ایک چیز ہی ہے. حیولہ تو ہر چیز میں ایک اصل چیز وہ آتا ہے، اصل کو حیولہ کہتے ہیں. بس سمجھ رہے ہو؟ اچھا اب کہتے ہیں فضل میں علم ان لکل واحد من الاجسام الطبیعیہ، جتنے اجسام طبیعی ہے صورت اس کے لیے ایک دوسری، ایک تو صورت جسمی تھی، ایک دوسری صورت پہ اخرى غیر صورت الجسمیہ تھی، صورت جسمی کے علاوہ جو صورت نوعی کہتے ہیں. اچھا یہ کس طرح، اس کا دلیل کیا ہے؟ دیکھو لأن اختصاص بعض الاجسام ببعض الاحیاز، بعض اجسام کا بعض احیاز. دیکھو مٹی اور پانی زمین پہ ہو، ٹھیک ہے، تو وہ اوپر کی طرف جو ہے کوشش کرتا ہے کہ میں اوپر کی طرف جاؤں، مٹی یا کیا پانی. اور آگ تب جب تم جلاتے ہو تو اس کا جو شعلہ ہوتا ہے اوپر کی طرف جاتا ہے، ہوا جو ہے وہ بھی اوپر کی طرف جاتا ہے. یہ کیوں؟ تو کسی جسم کا بعض احیاز کے ساتھ اختصاص، ایک حیز فوقانی کی طرف اس کا اختصاص ہے، ایک حیز تحتانی کی طرف جا رہی ہے. یہ اختصاص کیا وجہ ہے؟ لیس لامر خارج، کیوں پانی نیچے کی طرف گرتا ہے، کیوں ہوا اور آگ اوپر کی طرف چلتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ لیس لامر خارج، یہ کسی خارجی چیز کی وجہ سے نہیں کہ ایک خارجی چیز اس کو چھیڑتا ہے اور پانی کو نیچے کی طرف گراتا ہے اور ہوا کے اوپر کی طرف اڑاتا ہے. نہیں نہیں، یہ باہر کسی چیز کی وجہ نہیں. ولا للحیولہ، اور نہیں یہ وجہ ہے کس کا؟ یہ حیولہ کی وجہ سے. لیس لامر خارج ولا للحیولہ، یہ دونوں تو نہیں ہے. اچھا یہ دونوں تو نہیں ہے کیونکہ خارجی چیز کو یہ ہو بھی نہ ہو تب بھی پانی نیچے گرے گا، اور حیولہ تو سب میں مشترک ہے، ٹھیک ہے. فحینئذ اما یکون، اب چیز رہے گی اما یکون للجسمیت العامت، یہ لصورت جسمی کی وجہ سے ہوگا، او لصورت اخرى، یا کسی اور صورت کے ساتھ ہوگا. لا سبیل الاول، صورت جسمی کی وجہ سے تو نہیں. دیکھو صورت جسمی پانی کی بھی ہے، صورت جسمی کیا آگ کی بھی ہے، ہاں یا ہوا کی بھی ہے. تو جب صورت جسمی کی وجہ ہے تو شریک ہے، تو پھر چاہیے تھا یہ تھا کہ صورت جسمی پانی کا جو صورت جسمی ہے وہی کیا ہے، صورت جسمی کس کا؟ ہاں ہوا کا ہے. تو پھر دونوں کو نیچے کی طرف ہونا چاہیے تھا. علت ہے کہ معلوم ایک ہونا چاہیے، پھر ایک اوپر اور نہیں ایک نیچے کیوں؟ لا سبیل الا لاشتركت الاجسام كلها في ذلك، پھر اس حیز میں سارے اجسام شریک ہوتے، اور ایک اوپر کی طرف گر جاتا ہے نیچے طرف گرتا ہے، یہ نہ ہوتا. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہے فتعین الثانی، تو اور کوئی چیز پھر دوسری صورت ہے فتعین الثانی والمطلوب، اور اسی کو صورت نوعی کہتے ہیں.
یہ تو سب صورت نوعی منوانے کے لیے کہ ضرور بے ضرور ہے، یہ اس کے لیے دلیل بن گئی. ٹھیک ہے.